सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज कुछ ही देर पहले 2 घंटे पहले फैसला हुआ कि कराची में एक मज़ीद ज़िला बना दिया जाएगा। एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बात करती है कराची को सूबा बनाने की, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज मंजूरी दे दी है कि केमाड़ी को एक अलग से ज़िला डिक्लेयर कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि यह तकसीम दर तकसीम जो कराची में अजला के हवाले से हो रही, पहले 6 अजला, फिर अब एक और ज़िला, और उसके बाद भी मज़ीद अजला बनाने की कोशिश होगी या नहीं, ये अगले आने वाले दौर में देखा जाएगा। इससे मामलात ख़राबी की जानिब बढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि पूरे के पूरे कराची में एक मेयरशिप होनी चाहिए, एक को नाज़िम होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो कराची में वफाक, कराची में कंटोनमेंट्स और कराची में सूबाई और KMC तमाम के तमाम जितने भी इलाके हैं उन पर उसका होल्ड हो, तो फिर जाकर हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक नए ज़िला बनने के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला ने यह सूबा एक बना दिया है ज़िला, और साथ ही साथ खैरपुर में भी एक और ज़िला बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई है। आज कराची के हवाले से इसलिए ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि वफाक की जानिब से और सूबे की जानिब से कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी को सरबराह तो वज़ीर आला सिंध करेंगे, लेकिन 2 वफाक के नुमाइंदे और 3 लोग सूबे से होंगे। उनका काम इस वक्त कराची में एक तो वफाक के जारी मंसूबों के हवाले से, दूसरा यहाँ पर कचरा उठाया जाना, यहाँ पर तजावुज़ात के ख़ात्मे का काम जो खालिस्तन शहरी हुकूमत का काम होता है, वो अब इस कमेटी के ज़ेरे असर होगा। लेकिन तमाम तर इख्तियारात फिर भी सूबे के पास होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है सबसे ज़्यादा वोट उन्हें यहाँ मिला है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इन मसाइल के, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछले 12 साल से हुकूमत में है और ख़ास तौर पर 2013 के बल्दियाती एक्ट के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है कि इख्तियारात वज़ीर आला के पास है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत ये कहती है कि जो अरबों रुपए के फंड्स दिए गए हैं आज तक मेयर कराची को, वो उसका हिसाब भी नहीं दे सके। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोरन। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये एक जानिब सूबा बनाने की कराची में बात हो रही है, दूसरी जानिब एक नया ज़िला क्रिएट कर दिया गया है कराची में, तो कहा जा रहा है कि पहले मसाइल थे, अब मज़ीद मसाइल हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज गुफ्तगू कर रहे थे हैदराबाद रिजवी हमारे साथ ट्रांसमिशन में, तो उन्होंने कहा लिसानी बुनियादों पर ज़िलों की तकसीम और इलाकों की तकसीम करके कराची में और ज़्यादा वबाल पैदा हो जाएगा अगर इसी तरह से जारी रहा। मेरे ख्याल में ये कोई लसानी बुनियाद नहीं है। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो तकसीम नहीं हुआ था और वो बहुत बड़ा है आपको जी कि वो वहाँ मलीर से जाकर मिलता है, और वो कोई अगर आप केमाड़ी से चलें तो वहाँ पहुँचने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। केमाड़ी से जाएंगे आप मारीपुर से हाक्स से फिर वहाँ आखिर मुबारक वली तक जाएंगे, फिर वहाँ से मुड़ जाएँ तो आपको बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। इसका तकसीम होना तो नागुज़ीर था, इसको तकसीम होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अगर हम चाह रहे हैं कि निचली सतह तक इख्तियार जाए, तो निचली सतह तो यही बनती है ना कि आप डिस्ट्रिक्ट सतह पर जाएं और फिर डिस्ट्रिक्ट से और यूनियन काउंसिल की सतह पर जाएं और अख्तियारात को आप नीचे ले जाएं, ताकि लोग जो हैं अपने अपने इलाकों की डेवलपमेंट कर सकें। अगर ज़िले की सतह पर डेवलपमेंट, लंदन में कितने ज़िले हैं आप जाएं, और चाहे यूके में आप पाकिस्तान के सारे ज़िले मिला लें, यूके तो आपके एक सिंध के बराबर, उसका टोटल रकबा तो इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। आप यहाँ से चलें और वहाँ पहुँचें तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो है
لندن سے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. آپ گلاسکو سر یہ تو ہے کہ لندن کے میئر جو ہیں ان کے پاس جتنے اختیارات ہیں اس میں سے 10% اختیار بھی نہیں, لندن کے میئر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات ان کی ڈیولیشن ہوتی ہے اور وہ نیچے جاتے ہیں باروں میں, ڈسٹرکٹ سے باروں میں, باروں سے اور نیچے جاتے ہیں. اختیارات اور وسائل جو ہیں وہ نیچے جاتے ہیں. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں یہ ہے کہ سارا اختیار جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا اختیار بحال ہو, کراچی میں ڈیوالو ہو پاور, پھر کراچی جو بھی ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, اس سے اختیارات اور نیچے ڈسٹرکٹ میں جائیں, ڈسٹرکٹ سے ٹاؤنز میں جائیں اور وہاں سے یونین کونسل میں جائیں. اس کی سطحیں ہیں اور ہر سطح پر جا کر جب اختیارات کی تقسیم ہوگی تو وہاں پر ڈیولپمنٹ بہتر ہو سکے گی. لیکن میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ یونین اپنا جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اختیارات کی ڈیولیشن ہونی چاہیے اور نچلی سطح تک جانے چاہیے. اگر یہ خیال ہو سرمونیل سربراہ ہوتا ہے شہر کے اندر جو میئر ہوتا ہے, میئر کا یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ جا کر گلی کی صفائی کروائے اور جا کر اس طرح جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں ہونا چاہیے. جو میگا پروجیکٹ ہیں, اگر بڑے نالوں کی صفائی کرنی ہے تو ظاہر میئر کی نگرانی میں ہوگی. اگر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے اور سیوریج لائنیں ہیں اور صفائی کے انتظامات کرانے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چلانا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ یا ڈی ایم سی کے انتظامیہ یا ٹاؤن کی انتظامیہ یا یونین کونسل کی. لیکن لغاری صاحب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بلدیات کی جو وزارت ہے وہ میئر شپ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. وہ ڈی ایم سیز یا یونین کونسلز کے چیئرمین یا ان کے ایڈمنسٹریٹرز تک تو معاملات گئے نہیں ہیں. وہ چاہے کراچی ہو, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, میرپور خاص, جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں تک بھی یہ معاملات. میں تو آپ کی اس بات سے متفق ہوں. ڈیولوشن آف پاور جب نہیں ہو رہی ہے تو اس کا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. این ایف سی کی بار بار بات ہوتی ہے کہ این ایف سی میں پیسے نہیں دیے جا رہے, جو آ رہے ہیں وہ پھر صوبے تک محدود ہو رہے ہیں, وہ آگے پی ایف سی میں تقسیم نہیں ہو رہے ہیں کہ اضلاع کے میئرز کو یا ناظمین کو یا ایڈمنسٹریٹرز کو وہاں تک نہیں پہنچتے. میں کہہ رہا ہوں آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں نا. جو آپ کی سی سی آئی کی میٹنگ ہے اس میں کہیں جی بلدیاتی نظام کے بارے میں اگرچہ تمام صوبوں کا اپنا معاملہ ہے, وہاں پر ایک یونیفارمٹی طے کر لیں. صحیح. یا صوبائی وزرائے اطلاعات کا, صوبائی وزرائے بلدیات کا ایک آپ کانفرنس بلا لیں. جو آپ یہاں کرنا چاہتے ہیں اس کیپٹل میں وہ آپ لاہور کے کیپٹل میں کریں, وہ آپ پشاور کے کیپٹل میں کریں, وہ آپ جو ہے کوئٹہ میں کریں. موسٹ پروبیبلی آپ سرائے کی صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو ملتان میں کریں. اب اس طرح سے باقی جہاں ہے وہاں پر آپ لے جائیں اور ان کے پاس ایک قسم کا آپ نظام وہ کریں. یعنی جو کچھ پنجاب میں رائج کریں وہی کچھ جو ہے یہاں پر بھی رائج کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹس کے طور پر کریں. اب جو آپ کی مردم شماری اس میں لاہور کی آبادی تو تقریباً بڑھی گئی ہے کراچی سے. اب پھر وہ لاہور بھی کہے گا کہ جناب ہمارے بھی ایسے ہی اسپیشل ہمیں اسٹیٹس دے کر اور ہمیں پنجاب حکومت سے الگ کر لیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے پاس حکومتیں وہی رہیں گی. اختیارات کو اور زیادہ ان کی ڈیولیشن ہونی چاہیے. اختیارات کی اور وسائل کی اور فائنانسز کی ڈیولیشن ہونی چاہیے. کراچی میں فائنانس زیادہ آنا چاہیے اور بہت سے ہاتھوں میں جانا چاہیے جو اس پر ایک بڑی سپرویژن ہونی چاہیے کہ خراب تو نہیں ہو رہے ہیں. ابھی جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے تو میئر کو دیے ہیں لیکن میئر نے کہاں استعمال کیا, ہمیں تو حساب ہی نہیں دے رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوں, میں نہیں کہتا ہوں کہ میئر جو ہیں وہ کھا گئے ہیں, لیکن اگر وہ ان کا یہ شکوہ ہے کہ جی ہمیں حساب ہی نہیں دیا جا رہا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دیا اور وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں, تو اس کا بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے. آپ جب تک میکینزم ہی نہیں بنائیں گے اور افراد کے محتاج رہیں گے, اداروں کے محتاج رہیں گے, لوگوں کے محتاج رہیں گے. نئے بلدیاتی الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ایک سندھ کے اندر. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس قسم کا نظام بلدیات کا 2013 کے ایکٹ میں پاس ہوا ہے, کیا اسی کو برقرار رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں اختیارات جو ہیں بہت زیادہ فنڈز کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے بڑے شہروں کے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پنجاب میں کوئی نظام ایسا بنایا ہے جو کراچی کے یا ہمارے صوبہ سندھ کے نظام سے زیادہ ایفیکٹو ہے تو میں ڈیمانڈ کروں گا صوبائی حکومت سے کہ وہ نظام لایا جائے. اگر اس سے زیادہ ایفیکٹو نظام جو ہے خیبر پختونخوا میں تو وہ نظام یہاں لایا جائے. اگر اس سے زیادہ ایفیکٹو نظام آپ کا بلوچستان میں تو وہ نظام لایا جائے. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیشل اسٹیٹس کسی اسپیشل طور پر کہیں. ہم کہہ رہے ہیں کراچی کو زیادہ بااختیار ہونا چاہیے, کراچی کے اندر زیادہ فنڈز کو آنا چاہیے, کراچی کے اندر زیادہ کام ہونے چاہیے. تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت بہرحال اوپر اس کا اپنا پروونشل سسٹم ہوگا. پروونشل سسٹم کے تحت جو ہے ایک میکینزم آئے گا جو آپ کے شہر کے اندر آپ کے فائنینسز کو شفٹ کرے گا, لیکن سپرویژن رہے گی ہر طرح کی
کہ جناب اس میں اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پیسے جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں میئر کے حد تک جو ہے وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے صوبائی حکومت کے ذریعے ضائع ہو رہے ہوں یا کسی بھی حکومت کے ذریعے ضائع ہو رہے ہوں. یہاں اگر ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ چیف منسٹر کی نگرانی, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے سالڈ کو ویسٹ کو کہاں جا کر پھینکا ہے, کس جگہ پر جا کر پھینکا, جہاں پھینکا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر ارد گرد کی آبادی, نالوں کے ارد گرد ہی پڑا ہوتا ہے وہ سالڈ ویسٹ. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا انتظام ہونا, اگر نیک نیتی ہوگی, اگر کام کرنے کا ویل ہوگی تو ہوگا. کراچی شہر کو ایک جمشید لغاری صاحب المیہ نہیں ہے کہ اب وفاق اور صوبے مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے, اور کمیٹی کا مقصد صرف کیا ہے؟ کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ, کراچی میں نالوں کی صفائی, کراچی کا سالڈ ویسٹ. سر یہ ذمہ داری ہی کراچی کے لوکل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے نا. یہاں کے صوبے وفاق سے نمائندے شامل ہو کر ایک کمیٹی بننا, یہ بھی ایک المیہ نہیں. اگر ایک شہر میں آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا تجاوزات لاہور میں نہیں ہے, تجاوزات پنڈی میں نہیں, اسلام آباد میں نہیں ہے؟ میں چل کر دکھاتا ہوں آپ کو کہاں تجاوزات ہیں. آپ کو یہ کراچی میں ہی نظر آ رہا ہے نا, سارا کچھ ہے کراچی میں تجاوزات, اور غلط ہوئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں غلط ہوئی ہیں. اور تجاوزات کیا ہوتا ہے؟ آج ایک علاقے کی زبان معلوم ہوا کے ڈی اے کی ہے, اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ ڈیفینس اتھارٹی میں چلا گیا, پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ لیفٹنٹ کنٹونمنٹ میں چلا گیا کسی اور. بھائی اس کی ذمہ داری تو آپ اس طرح سے متعین کریں گے کہ لینڈ کنٹرول کس کے پاس ہے. صحیح. لیکن لغاری صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں, پچھلے 40 سالوں یا پچھلے 50 سالوں کراچی کے ساتھ ایسے ہی معاملات رہے. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ بھی اور میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں. فاروق ستار صاحب, یہ کمیٹی بنائی گئی کراچی کے اب حالات کی بہتری کے لیے. وفاق کے 2 جماعتیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ٹی آئی, اور پھر صوبے کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 لوگ, اس میں ایک وزیر اعلیٰ, 2 وزراء ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کمیٹی کے بننے کے بعد جو بڑا مسئلہ ہے کراچی میں 2-3, ایک پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, کچرا اٹھانے کا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ان کے پاس اب طے ہو رہا ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ, کچھ بہتری ہے, کچھ امید ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا؟ مدثر مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف کمیٹی بنی ہے اور اصل میں تو کراچی کی نمائندہ جماعتوں نے کراچی کے مسئلوں سے اس طرح وفاق کو سینسیٹائز نہیں کیا جس طرح کراچی کے عوام کا اب دباؤ بڑھ رہا ہے. صحیح. اس میں تاجر ہوں, صنعتکار ہوں, ان کے منہ میں بھی اب زبان آ گئی, ورنہ وہ ان مسائل, ان معاملات کو سیاسی معاملات اور مسائل سمجھ کر بات نہیں کرتے تھے. اب پاکستان کی بقا سلامتی کا سوال ہے. کراچی پاکستان کا سب سے اہم اور سب سے قومی شہر ہے, معیشت کا مرکز, ترقی کا انجن ہے, اور اس کے مسائل کو اب اسے تجربہ گاہ بنانے کی بجائے مسائل کو مستقل حل کرنا ہے کراچی کے اور اس کے لیے اگر یہ کمیٹی بنی تھی تو مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے, سندھ کے وڈیروں نے تو آج اس میں دودھ میں مہنگنی ڈال دی, سبوتاژ کر دیا, اس کمیٹی کو کام کرنے سے ہی روک دیا. کیا اس کمیٹی میں مشورہ ہوا تھا؟ یہ 7واں نیا کیماڑی کا جو ضلع بن رہا ہے, بھائی دیکھیں, نذیر لغاری بھائی کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن عام کراچی والے کسی زبان کے بولنے والے ہوں, پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے, وہ اب یہ سمجھ گئے کراچی کے ساتھ صرف سوتیلی ماں کا سلوک نہیں, یہ سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی کالونی بنا دی گئی ہے. یہ 9 آبادیاتی نظام تھا انگریز سامراج کا, جو اب برطانیہ میں بھی نہیں ہے. کمشنریٹ کا نظام اور ضلعی انتظامیہ کا نظام وہاں بھی نہیں ہے. سرکاری افسروں کے ذریعے سے عوام کو غلام بنانا, ان کے حقوق کو غصب کرنا, ان کے وسائل کی لوٹ مار کرنا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور اپنوں کو وہ زمینیں بانٹنا, یہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں یہ وتیرہ اختیار کیا ہے, اور سندھ کے شہروں بشمول کراچی کو اپنی کالونی اور یہاں اپنے قبضے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے 7واں ضلع بنایا. بھائی آپ نے 6واں ضلع بھی 5واں ضلع بھی آپ نے بنایا کرنگی, کیا سرخاب کے پر لگے کرنگی کراچی کو, ملیر کو بنایا تو کیا دودھ کی نہریں وہاں بہ گئی؟ پہلے کراچی ایک ضلع تھا, یہ سارے ضلع آپ نے بنائے. اگر کراچی انتظامی بنیادوں پر ضلعوں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہو رہا ہے تو بھائی پھر سندھ کو انتظامی بنیاد پر انتظامی یونٹس میں یا مزید انتظامی بنیادوں پر صوبوں میں تقسیم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک شہر کے لیے تو وہ فارمولا. اب حل کیا ہے شہر کراچی کی بہتری کے لیے؟ حل کیا ہے جو سہولت ہے
غریب عوام کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے صحت ہے، تعلیم ہے، صاف پانی ہے، وہ سب سے پہلے پہنچنا غریب آدمی کے لیے ضروری ہے. تو اس قسم کے منصوبے تو بہتر ہے اگر ملک کے مختلف حصوں میں شروع ہو رہے ہیں. اگر اس کا میکنزم بھی اچھا ہو، اگر اس کی ڈیلیوری بھی اچھی ہو، اگر اس کا فائدہ عوام کو پہنچے اور ریئلی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں، ہماری رسائی یہ ہوتی ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں جو ہے ہم پہنچ پاتے ہیں ہسپتال تک. لیکن جو لوگ ہسپتال تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جن کو لاشوں کی طرح چارپائیوں پر رکھ کر 8 میل دور، 15 کلومیٹر دور ڈسپنسریوں تک لے جایا جاتا ہے، ہم ان تک کیسے سہولت پہنچائیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. اور پاکستان کی ساری دیہی آبادی اسی طرح کے حالات میں رہتی ہے. وہ آپ کے شہری مراکز سے دور ہے، وہ آپ کے طبی مراکز سے دور ہے، وہ آپ کے جو ٹاؤن کے چھوٹے ہاسپٹل ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور مریض اس سے پہلے دم توڑ دیتا ہے. اصل بات یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ ہسپتال بنائیں وہاں ڈاکٹر بھی ہو، جہاں آپ طبی مرکز بنائیں وہاں ڈاکٹر بھی ہو اور سہولتیں بھی ہوں، تب آپ ان چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. بہت اچھی بات ہے. اگر ڈاکٹرز کیسے ہوں گے؟ سندھ کی گورنمنٹ ہو، کے پی کی ہو، پنجاب کی ہو، انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹرز میں ڈاکٹرز کے لیے مراد بھی زیادہ، تمام صوبوں نے زیادہ اناؤنس کی ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگر بڑے شہروں میں آ رہے ہیں تو وہیں تک محدود ہو رہے ہیں. یہی ہے ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ قبائلی علاقے، ایک زمانے میں ہوتا تھا قبائلی علاقہ، اگر اس کے ڈومیسائل پر آتے ہیں اور آپ کا رائٹ بنتا ہے، اگر تھر پارکر کے ڈومیسائل پر آپ ایڈمیشن ملتا ہے اس لیے کہ یار پسماندہ علاقے کا بندہ ہے اور اس کو جو ہے یہ سہولت ملنی چاہیے. میں اپنے بات کرتا ہوں کہ اگر راجن پور کے ڈومیسائل پر کسی نوجوان کو ڈاکٹر بنایا جائے اور وہ پھر راجن پور واپس ہی نہیں جائے، میں خیر ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، جس نوجوان نے یہ میرٹ پر اور میرٹ کے علاوہ اپنے علاقے کی وجہ سے ایڈمیشن حاصل کیا ہو، یار اس کو تو سرو کرنا چاہیے نا. وہاں لوگ مر جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں اگر بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہ پاگل کتا کاٹ جائے، آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، مختلف علاقوں کو دکھاتے ہیں. ایک لڑکا نے ہم نے ٹارگٹ کر لیا، آپ جائیں آگے، میں لیا چلے جائیں، آپ بکر چلے جائیں، آپ جو ہے وہ بہاولپور چلے جائیں، چولستان میں چلے جائیں، رحیم یار خان میں چلے جائیں، دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، لوگ مر جاتے ہیں ان چیزوں سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں لوگ ہیں کیا وہاں طبی سہولت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کا کارڈ بھی کام کرے گا اور اس کام سے کچھ کارڈ سے لوگوں کا علاج بھی ہو سکے گا. تو اگر یہ سب کچھ علاج بھی ہمارے علاقوں میں، یعنی شہری علاقوں میں جو ہم بھاگیں گے یہاں سے آغا خان پہنچنے میں یا کسی اور ہسپتال میں کسی ایک ہسپتال کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ کو پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، آپ پہنچ جائیں گے شاید آپ کو. لیکن یہ کہ دیہی علاقوں تک بھی وہ ہونا چاہیے، اس پہ دونوں مسئلے ہیں. تو حکومت کو ہم ضرور بلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی جو بہت کام کرتی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے اضلاع، چھوٹے علاقے، اپنے گاؤں گوٹھ میں شاید جانا اس طرح سے وہ بہتر بھی نہیں سمجھتے. یہ موضوع پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. کراچی کے مسئلے کے حوالے سے بات کریں تو ایک اور بڑا مسئلہ لاہور کا بھی ہے. آج لاہور میں قریب 180 ملی میٹر بارش ہوئی. بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن لاہور کا اس وقت 70-80% حصہ ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. عثمان سعید بصرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بصرہ صاحب، تو اب کیا وزیر اعلیٰ پھر گاڑی پہ وزٹ کریں گے یا شہباز شریف صاحب کی طرح لمبے بوٹ پہن کے نکلیں گے؟ کیونکہ حالت تب بھی پانی کھڑا ہوتا تھا، اب بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہے. مختلف تو کچھ بھی نہیں ہے، تبدیلی تو کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر آپ کا بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا آپ کی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے میں اس سے یکسر اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کہاں دکھا رہے ہیں، کوئی آپ اگر فوٹیج دکھا رہے ہیں تو اس کی تفسیر آپ مجھ سے لے لیں. دیکھیے پنجاب کی اور خاص طور پہ لاہور کی حالت کو کمپیئر کرنا پاکستان بارش کے دنوں میں کسی بھی پاکستان کے دوسرے حصے سے، یہ بڑی ہی ایک میں سمجھتا ہوں فکری طور پہ بددیانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک چیز انٹروڈیوس کروائی ہے لاہور کے اندر کہ ہم نے ایک بڑا پارک جو ہے زیر زمین ایک حصہ مختص کیا ہے جہاں پہ پورے بارش کا پانی اکٹھا ہو رہا ہے. لاہور کے اندر میں آپ کو ذرا تفصیل یہ بتا دوں کہ 28 پوائنٹ ہیں، پونڈنگ پوائنٹس ہم جسے کہتے تھے. 28 پوائنٹ حکومت نے اور لوگوں کی مدد سے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جہاں پانی کھڑا ہوا کرتا تھا. ابھی جو بارش آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ بارش ہونے کے باوجود پوری تفصیل میرے پاس ہے، اگر کہیں تو میں آپ کی ٹیم سے شیئر کروں تو آپ ہم اسکرین پہ بھی ڈال دیجئے.
اس میں سے 28 حصوں میں کسی ایک جگہ بھی پانی 17 منٹ سے زیادہ اکٹھا کھڑا نہیں رہا. سب سے زیادہ جہاں پانی کھڑا رہا وہ 17 منٹ ہے. کہیں 9 منٹ میں چلا گیا پانی، واسا نے نکال دیا، کہیں ہمارے سکنگ پمپ چلے گئے انہوں نے نکال دیا. اس لیے میرے خیال میں اس طرح کی فوٹیج جو آپ کہیں چلا رہے ہیں مجھے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن لاہور کے اندر کم از کم وہ 28 پوائنٹ جہاں پہ پانی کھڑا ہوا کرتا تھا، ان بارشوں کے دوران وہاں پہ کم و بیش پانی بالکل کھڑا نہیں ہوا. اور کل رات کی بارش کے بعد تو بالکل بھی جہاں پہ 17 منٹ لگے ہیں میکسیمم ایک علاقے کو نکالنے کے لیے، سمن آباد کا وہ علاقہ تھا، اس کے علاوہ ہر ایک پوائنٹ سے پانی 7 منٹ 10 منٹ 11 منٹ یا 15 منٹ میں نکالا گیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک فکری طور پہ ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تو ہم اگر بلیم کریں گے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو بالکل ماننے کو تیار ہیں. یہ تازہ ترین آپ بھی لاہور میں ہیں تو عباس تقوی ہمارے نمائندے بھی لاہور میں ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. بس صاحب کہہ رہے تھے علاقوں میں 17 منٹ سے زیادہ پانی نہیں کھڑا ہوا جو 28 پوائنٹ آئیڈینٹیفائی واسا کے پاس ہیں، تو کن علاقوں میں اس وقت پانی موجود ہے اور کہاں سے نکل گئے؟ بارش کی بات کریں تو بارش جو ہے آج لاہور شہر جی عباس تقوی سے دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں. میرے خیال میں بصرہ صاحب سے یہ ضرور پوچھ لیا جائے کہ انڈر گراؤنڈ جو ریزروائر بنایا گیا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور یہ تو بہت بڑی اگر ایسا کام ہوا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے. اور ہماری یہ کیا گیا واسا کی جانب سے اور لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر جو یہ پورے کا پورا خاص طور پر جو اندرون کا ایریا ہے جسے ایک خاص پوائنٹ کہا جاتا تھا لکشمی چوک، وہاں پر سب سے زیادہ پانی پورے کا پورا کھڑا ہوتا تھا، وہاں پہ سب سے بڑا یہ ایک ریزروائر بنایا گیا. پچھلے دنوں میں بھی پانی نکلا، لیکن ابھی جو خبر آپ گفتگو کر رہے تھے تو لوگوں نے میسج کر رہے ہیں کہ تاجپورہ اسکیم میں ان سے کہہ رہے ہیں جی بصرہ صاحب سے کہیں کہ وہ تو ماضی میں بھی وہاں پہ 4-4 5-5 فٹ پانی ہوتا تھا اور آج بھی الحمدللہ 4-5 فٹ پانی وہاں کھڑا ہوا ہے. تو دوست پروگرام دیکھتے ہوئے بصرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بصرہ صاحب شاید اسلام آباد میں موجود ہیں، لاہور کی حالت سے جو انہیں بتایا جا رہا ہے وہ ویسی نہیں ہے. مدثر مجھ سے سوال جی بصرہ صاحب. اچھا میں ذرا آپ کے سامنے ابھی جیسے ابھی نذیر لغاری صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے ایک انڈر گراؤنڈ ایک ریزروائر بنایا ہے جو کہ لاہور میں فاطمہ جناح پارک ہے اس کے اندر اس کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر سے کیپیسٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 7 علاقے جو ایڈجسٹنٹ علاقے ہیں جس کے اندر آپ کا لکشمی چوک سے لے کے مال روڈ کا اوپر کا سارا علاقہ ہے، اس کے تمام پانی جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے بارش کا وہ وہاں پہ آتا ہے. وہاں سے PHA اور مختلف ادارے جو ہیں وہ پانی کو استعمال کرتے ہیں آبیاری کے لیے اور دوسری جو سڑکوں میں پانی چھڑکاؤ کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ابھی مجھے آپ میرے بھائی جو میرے سن پایا ہوں کہہ رہے تھے کسی اسکول میں پانی کھڑا ہوا ہے. دیکھیے 28 وہ میجر پوائنٹس ہیں، بڑے علاقے ہیں جہاں پہ آج نہیں 40 سال سے پانی کھڑا ہوتا ہی ہوتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے بھی کچھ اس طرح کے علاقے اور گلی محلے ہیں جن کی جیوگرافی اس طرح کی ہے کہ وہ تھوڑے سے عام سطح سے تھوڑا نیچے ہیں. وہاں پہ کچھ محلوں یا چھوٹی گلیوں میں پانی اگر موجود ہے اس کے لیے بھی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہماری ٹیم سکنگ پمپس کے ساتھ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مین پوائنٹس جو ہیں وہاں پر شہر کے جسے مین پوائنٹس کہا جاتا ہے وہاں پر پانی میں بتاتا ہوں. آپ سنیے جی نہیں مدثر میری بات سنیے. بی بلاک تاجپور، اس کے علاوہ چوک نیا کھڈا، چوک قادرآباد مزنگ، کوپر روڈ، یہ سارا جو میرے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میرے پاس تفصیل ہے پوری کی پوری 22 پوائنٹ ہیں. میں بھی تاجپورہ کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو مجھے میسج آیا وہ بھی تاجپورہ اسکیم کے حوالے سے تھا. آپ کو معلوم ہے وہاں کے پانی شاید لاہور کا سب سے زیادہ ہی کھڑا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. اچھا میں عباس تقوی لاہور میں موجود ہمارے نمائندے ان سے پوچھ لیتے ہیں وہاں کی تازہ ترین صورتحال پھر مزید بات کرتے ہیں. بصرہ صاحب جی عباس آگاہ کیجئے کہ لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ جو مین پوائنٹس مین سڑکیں مین علاقے ہیں وہاں سے پانی بہرحال نکل گیا 17 18 20 منٹ میں. نہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے بالکل مکمل طور پہ غلط ہے کیونکہ آج بارش تو ایک حد سے زیادہ ہوئی لیکن لاہور شہر تقریباً تمام ہی ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے. مین علاقے لاہور کے انڈر پاسز میں بھی ابھی تک کافی جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور جتنے بھی باہر کے علاقے ہیں لاہور میں ان میں شدید لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سبزہ کے اندر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مین جگہوں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے. جیل روڈ کے جو بہت سارے ایریاز ہیں وہاں پر بھی پانی کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ گلبرگ اگر آپ دیکھیں تو گلبرگ میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں واسا کی جانب سے لیکن ابھی تک جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ واسا نے کلیئر کر دیا ہے تمام جگہوں کو. اگر آپ قذافی اسٹیڈیم کے سامنے دیکھیں تو قذافی اسٹیڈیم کے سامنے بھی مکمل طور پہ ایک نہر بہ رہی ہے. تو لاہور کے اندر جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہے مکمل طور پہ.
कोशिशें की गई लेकिन अभी तक नाकामी नजर आ रही है और बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अमवात भी हुई, इसकी वजह से लोगों को करंट लगा और उसके साथ साथ दूसरे भी मसाइल का सामना है। जबकि नहर के अतराफ में अगर आप देखें तो जितनी भी ग्रीन बेल्ट हैं वहां पर गैर कानूनी तामीरात हैं, उसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो पानी था पहले ग्रीन बेल्ट में चला जाता था जी हाँ, लेकिन क्योंकि अब वहां पर गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं तो जितना भी पानी है वो बाहर सड़कों पे मौजूद रहता है और उसकी वजह से तमाम मुश्किलात जो है वो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। दावे जो किए जा रहे हैं वो तो बहुत ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है वो खड़ा हो, बस सब मुख्तलिफ इलाके बास बता रहे हैं लाहौर में जहाँ पर अभी पानी मौजूद है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि नहर के इर्द गिर्द जो ग्रीन बेल्ट एक तो खूबसूरती थी, वहाँ पानी खड़ा भी रहता था 2 दिन, तो बेहतरी उसके घास के लिए, उसके पौधों के लिए था। अब वहाँ भी बहुत सारे इलाकों में तजावज़ात का जो है अमल, वो हम भी अभी विज़िट किया लाहौर तो नज़र आ रहे थे। जी बसरा साहब। अच्छा मुदस्सर, मैं थोड़ा सा, मेरे भाई अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखिए उनकी रिपोर्टिंग अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन मैं आपको जो गवर्नमेंट के इस टाइम वासा के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के और पंजाब गवर्नमेंट के स्टैट्स के साथ बैठा हूँ जिसको आप बिल्कुल चैलेंज करें, मैं हाजिर हूँ। ताजपुरा के अंदर आपने बात की, अभी जो ताजपुरा के अंदर बी ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ पानी मौजूद है और वहाँ हमारी मशीनरी खड़ी हुई है और पानी निकाल रहे हैं। अगले 10 से 15 मिनट में आपको वहाँ से एक गुड न्यूज़ हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए जरा, सुन लीजिए पानी कहाँ था, कहाँ से हमने निकाल दिया। चौक नाखुदा के अंदर पानी था, इसको 9 मिनट 19 सेकंड के अंदर निकाला गया है। चौक करतबा चौक मजंग के अंदर पानी था, इसको 10 मिनट के अंदर निकाला गया है। कूपर रोड के ऊपर जो पानी खड़ा था बारिश का, 12 मिनट बारिश खत्म होने के बाद उसको निकाल दिया गया है। इस तरह 2 मोरिया पुल उसके अंदर वो भी क्लियर है, बारिश के दौरान ही क्लियर हो गया था। 1 मोरिया पुल जो है वो क्लियर हो गया 8 मिनट 44 सेकंड के अंदर। ये सारा एम्प्रेस रोड क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताऊं जी, फिरदौस मार्केट क्लियर है। GPO चौक जो है वो उसके अंदर पॉन्डिंग नहीं हुई, पानी खड़ा ही नहीं हुआ। कश्मीर रोड जो बता रहे हैं पॉइंट्स ये बासा के और इंतजामिया की, ये तो जबरदस्त है कि ये तरह है, लेकिन जहां रिपोर्ट हो रहा है हम उम्मीद ये भी करते हैं कि वहां भी वासा पहुंचे और वो कहा जा रहा है कि वासा कोशिश कर रही है लेकिन पानी मुकम्मल तौर पर उन इलाकों से नहीं निकला। तो ये एक बात मुदस्सर, मेरी एक बात मुझे देखिए मसला क्या है। आप अच्छा ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे आ जाए, वापस आए बात करते हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं, बस सब हमारे साथ ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बसरा साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। साथ है कि आपके पास जो सारे स्टैट्स हैं यकीनी तौर पर वो वास्ता उन चीज़ों के जाने बाएँ होंगे, लेकिन सर जो रिपोर्ट हो रही है, जो लोग बता रहे हैं, उन इलाकों में भी पानी खड़ा है। मेन और मेजर इलाकों से आप पानी निकाल रहे हैं, हम उसको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में पानी आप यूँ कहें कि बिल्कुल लाहौर साफ़ और क्लियर हो गया है, इस्लामाबाद की तरह तो वैसा सर मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसमें अंडरस्टैंड करने की बात यह है, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो एक ख़ास मखसूस ख़ानदान तख्ते लाहौर की वजह से पूरे पाकिस्तान के ऊपर चिमटा रहा इक़्तिदार के साथ। आप मुझे बताइए, आज खुशी हमें इस बात की है कि एक आम आदमी उस्मान बुज़दार की शक्ल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको लेके आए नीचे चीफ मिनिस्टर। आज वो लंबे लंबे बूट पहन के, हैट पहन के ड्रामेबाजी नहीं कर रहा। आज हमने इदारों को की तकरीम और उनको तवाना करने के लिए इदारे मौजूद हैं। आज आप भी मान रहे हैं, रिपोर्ट भी गाड़ी में जा रहे होते हैं सर, वो भी विजिट तो कर ही रहे हैं। नहीं सर, मैं देखिए मैं फ़र्क बताने लगा हूँ कि आज वो कोई पोलिटिकल ऑस्टेंटिएशन तो नहीं कर रहे, शोबाजी तो नहीं कर रहे। आज आपके लाहौर के 28 पॉइंट मैं आपको कह रहा हूं जहां पे पानी हमेशा 40 साल से खड़ा होता रहा है, उसमें 22 पॉइंट अभी बारिश के बाद क्लियर हैं। चलें सर, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात। मैं लगारी साहब बैठे हैं, शॉर्टली कमेंट लगारी साहब से लेने पर हम दौरा चीन के हवाले से बात की। जी लगारी साहब करें कि बेहतर है लाहौर में मामला, और बारिश भी आज बहुत ज्यादा हुई है। तो ये कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है लाहौर में, और इतनी ज़्यादा बारिश में हम ये तवक्को भी नहीं करते हैं कि वो गैर मामूली तौर पर अपनी सलाहियत का मुजाहरा करें और सारा पानी जो है उठाकर रावी में फेंक दें और रावी को बहा दें, तो ये हम तवक्को भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जो बसरा साहब ने कही है, मैं वही बात चाहता हूँ कि जिस तरह से वासा ने इंतज़ाम किया है, कोई पॉइंट्स बनाए हैं, कराची में भी इस तरह के पॉइंट्स हमारे अगर
अरबाब इक़्तिदार सुन रहे चलें हैं, सर, इस हम तरह कल के पॉइंट्स की बनाएं। इसमें वैसे ये पूरी की पूरी डाटा मैं बसरा साहब से भी लूँगा, ताकि कल एक ट्रांसमिशन है कराची के हवाले से, उसमें ज़रूर इस पर बात की जाए कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है। कराची में भी कल बारिश होने वाली है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद। और इस वक्त हम बात करेंगे दौरा चीन के हवाले से। साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। सर, दौरा चीन एक जाने वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँचे हैं, दूसरे चंद दिन पहले हम सऊदी अरब के हालात के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। किस तरफ जा रही है अब ख़ारजा पॉलिसी के डायरेक्शन सर? ज़रा तलातम है आजकल इस खित्ते में, तो लिहाजा ख़ारजा पॉलिसी इस वक्त हमारी जो है उसमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत हसासियत के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं ये। और अब तक हमने जो अपना सिलसिला रखा हुआ है बड़ा न्यूट्रल किस्म का, गो कि वो ज़्यादा अरसा तो नहीं कायम रखा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल वो बेहतर है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा इस वक्त चाइना में मौजूद है। और ये दूसरा डायलॉग है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग। पहला हुआ था मार्च 19 में और अब ये दूसरा है। लेकिन ये है कि ये तो शेड्यूल है, लेकिन ये शेड्यूल जो है उसमें इस वक्त में, ऐसे वक्त में ये तारीख आई है जिसमें कि मीटिंग हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जब खित्ते में एक काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। ये यूएई इजराइल का आपने बता ही दिया, सुएज़ का विजिट जो कल ख़त्म इख्तिताम को पहुंचा है उसको भी जहन में रखें। और उसके साथ साथ सूडान ने और ओमान ने और बहरीन ने अंदिया दे दिया है, इसको भी जहन में रखें। इसको जहन में रखते हुए चीन हमारा बहुत ही इस वक्त सबसे अहम दोस्त है चीन, और उससे कंसल्टेशन जो कि ज़ाहिरी तौर पर ये डायलॉग है, ये तो खैर स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें कोविड के बारे में, CPEC के बारे में और कश्मीर के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू है। लेकिन पसे पर्दा ऐसे मामलात में जब ऐसा तलातम आया हो पूरे खित्ते में, तो अपने दोस्तों से मशवरा किया जाता है। और चाइना में मेरे तज्जिए के मुताबिक चाइना के साथ इस बात पर एक कलीदी मशवरा किया जाएगा, ताकि आगे जबकि इजराइल अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की दूसरी तरफ आके बैठ गया है, तो उससे इस खित्ते में और गवादर पर और जो बाकी मामलात हैं जो इस खित्ते में इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, चाइना का। जमील साहब, मैं शॉर्टली पाकिस्तान पर इस वक्त बहरहाल इस सारे मामले का प्रेशर तो बहुत है, किस तरह से अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल होगी सर? पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और प्रेशर पाकिस्तान पे आता रहेगा। और पाकिस्तान ने देखना ये है कि किस हद तक वो प्रेशर सह सकता है। और प्रेशर कोई भी मुल्क उस वक्त तक सह सकता है जब कि वो खुद मजबूत हो अंदरूनी तौर पर। तो अंदरूनी तौर पर मजबूत हो गए तो हम अपने बात पर कायम रहेंगे। देखिए, अगर फ़लस्तीन पे हमने अपना मौक़िफ़ छोड़ दिया या हल्का कर दिया किसी के प्रेशर में आके, तो फिर कश्मीर का क्या बनेगा? कश्मीर और फ़लस्तीन का केस तकरीबन मिलता जुलता है, कश्मीर का केस उससे ज़्यादा मजबूत है। और अगर वहाँ टू स्टेट थ्योरी का मामला ख़त्म कर दिया गया तो कश्मीर में खुद इरादियत किस तरह मिलेगी? पैलेस्टीन में 7 रेज़ोल्यूशन है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कश्मीर में 12 रेजोल्यूशन है जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान का तो उसूली मौक़िफ़ रखना पड़ेगा, पाकिस्तान को उसूली मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। और अभी तक पाकिस्तान उस उसूली मौक़िफ़ पर कायम भी है। फ़लस्तीन के मामले के हवाले से भी प्रेशर बहरहाल है, प्रेशर को इसी तरह से हैंडल किया जाएगा। बहुत जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से आज इजाज़त दीजिए, कल फिर कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।